الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مالك البر الرؤوف الرحيم. حاضرین سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ رب کائنات نے جمعۃ المبارک اس بابرکت گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کر فرمائے، ہمارے سیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، دین کو سمجھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آیت کریمہ جو تلاوت کی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. هو خیر مما یجمعون، اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا حکم دیا. آیت کریمہ میں بظاہر لفظ رسول نہ پیغمبر نہ نبی استعمال کیا اور فرمایا کہ میرے فضل اور میری رحمت کی خوشی کرو، خوشی مناؤ. اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیا، لفظ رسول لفظ نبی استعمال نہیں کیا، جس وجہ سے قاری پڑھنے والے کو قاری کو مغالطہ لگتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں اس آیت کریمہ سے، کیونکہ بظاہر یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی مناؤ. فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمتہ، جب میرا فضل اور میری رحمت میرے بندو میری طرف سے تمہیں مل جائے، میں عطا کر دوں تو خوشی مناؤ. تو اس آیات کریمہ میں رحمت اور فضل کا لفظ استعمال کیا، اور عام انسان، عام پڑھنے والا، عام مسلمان مغالطے میں آ جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی بات ہو رہی ہے. اور رب کائنات نے فضل اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ میں نے کائنات میں اور کائنات میں بسنے والوں کے لیے بے شمار فضل کیے ہیں اور بے شمار رحمتیں. اگر انسان اپنے وجود کی طرف نظر دہرائے تو پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں رب کائنات نے عطا کی ہیں. ہمارا زندگی بسر کرنا، اگر ہم اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں، گھر بار کی طرف تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا زندگی کے معاملات گھر بار چل رہے ہیں تو وہ میری
کوشش سے میرے کاروبار سے نہیں چل رہے مگر اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں. ذرا غور کریں تو فضل تو یہ بھی ہے کہ رب کائنات ہمیں ہماری محنت سے زیادہ عطا کر رہا ہے, زیادہ دے رہا ہے, یہ بھی فضل ہے. رحمت کی بات کریں تو دیکھیں کہ رب کائنات نے ہم پر کتنی رحمتیں کی. کبھی بارش ہے تو کبھی چھاؤں ہے, کبھی دھوپ ہے کبھی ٹھنڈک ہے, کبھی گرم ہوا ہے کبھی ٹھنڈی ہوا ہے. بے شمار رحمتیں ہیں رب کائنات کی جو ہم پر کی. اب ہر رحمت پر شکر ادا کرنا تو ضرور بنتا ہے, خوش ہونا بھی بنتا ہے, مگر جس انداز میں رب کائنات نے فرمایا کہ خوشی بناؤ, فَلْيَفْرَحُوا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمیں چھوٹی نعمتیں ملی ہیں, چھوٹا فضل ہوا ہے, اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی کی طرح خوشی منائیں. جو فضل ہے, جو رحمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہے لمحہ بلمحہ, ہم اس ہر نعمت ہر فضل پر ایک منفرد انداز میں ہم جشن خوشی یا عید نہیں منا سکتے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, طبیعت خوش ہوتی ہے, مگر طبیعت کا خوش ہونے کا انداز تھوڑا کم ہے, اتنے نہیں ہوتے. اور اگر غور کریں کہ حضور علیہ السلام سے ہی مراد ہے کہ فضل و رحمت ہے, تو اب آئے کعبہ کی طرف قرآن سے پوچھتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. رب کائنات نے فرمایا کہ اے مومنو, میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا, اور یہ جو میں نے اپنا محبوب اپنا حبیب مکرم تم میں نے عطا کیا ہے تو یہ میرا فضل ہے, میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب نبی پیغمبر رسول تمہیں عطا کر دیا. یہ ہے فضل, یہ ہے احسان. رب کائنات نے وضاحت کر دی کہ میرا فضل اس شکل میں ہے. تو حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا ذکر فرما کر رب کائنات نے فرمایا کہ میرا احسان ہے, میرا فضل ہے مومنین پر کہ میں نے اپنا رسول تم میں بھیج دیا, تمہیں عطا کر دیا, دے دیا. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی. یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر آیاتیں پڑھتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ انہیں پاک کر دیا جائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ ضرور اس سے پہلے ایک بڑی گمراہی میں تھے. یہ سارا مضمون رب کائنات نے احسان کا فرما کر آگے مضمون پورا فرما دیا کہ میرا محبوب احسان اس لیے ہے کہ تم گمراہی میں ہو اور جانتے نہیں تھے, زندگی بسر کرنے کا انداز نہیں جانتے تھے. پھر میرے محبوب نے تمہیں سارا کچھ سکھایا, اس لیے تم پر احسان ہے میرا کہ تمہیں جینے کا سلیقہ, اٹھنے بیٹھنے کا, چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھایا میرے محبوب نے, اور میرا احسان ہے. تو یہ فضل اور احسان رب کائنات نے جتلایا کہ میں نے فضل کیا. اب ہمیں جو نعمتیں جو رحمتیں ہم پر رب کائنات نے نازل کی, ہمیں دین عطا کی, یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے یہ فضل یہ رحمت تمہیں دی ہے, گھر بار دیا ہے, کاروبار دیا ہے, اولاد دی ہے, ٹھنڈی چھاؤں دی ہے, دھوپ دی ہے, گرمی دی ہے, سردی دی ہے, موسم دی ہے, پھل دی ہے, تو میرا احسان ہے تم پر. اے نعمتوں پر, اس فضل پر رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا. حضور علیہ السلام کی آمد پر رب کائنات نے فرمایا کہ یہ عظیم احسان ہے, عظیم فضل ہے میرا. تو یہ قرآن سے ثابت ہوا
کہ بفضل اللہ و برحمتہ سے مراد ہے حضور علیہ السلام کی ذات، کہ سب سے بڑا فضل آقا کریم کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت اور نعمت حضور علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ جو آسمان سے رب کائنات کی طرف سے نازل ہو اور وہ خاص ہو تو اس پر خوشی منانا، عید منانا اور خوش ہو کر رب کائنات کا ذکر کرنا، رب کائنات کے حبیب مکرم کا ذکر کرنا، یہ صرف ہم نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ رواج نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا، لوگ کر چکے ہیں کہ رب کائنات نے آسمان سے نعمت اور رحمت نازل کی تو پہلی امتوں نے رب کائنات کا شکر ادا کیا، اور اس دن جس دن نعمت اور رحمت نازل ہوئی عید کا دن منایا، خوشی منائی۔ فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے 5000 سال پہلے یہ واقعہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مائدہ خوان پکے پکائے کھانے نازل ہوتے تھے۔ تو یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ قال عیسی ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب کائنات سے، اے میرے رب، اے میرے مالک و خالق، انزل علینا، ہم پر آسمان سے نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمانی کھانا خوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لأولنا، تاکہ ہم عید کی خوشی منائے، عید کی طرح جس دن خوان نازل ہو، تیری رحمت ہم پر نازل ہو تو ہم اسے عید کی طرح منائیں، عید کی طرح خوشی منائیں، خوش ہوں۔ لِأَوَّلِنَا وَآخَرِنَا وَآیَةً مِنْکَ، اور ہمارے جو آنے والے ہیں ان کے لیے، جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے لیے نشانی کے طور پر رہے، نشانی رہے کہ ہم نے رب کائنات کی طرف سے فضل اور رحمت نازل ہوئی تو ہم نے خوشی منائی، عید منائی، ہم خوش ہو کر رب کائنات کا ذکر کیا اور رب کائنات کا شکر ادا کیا اور ہم نے خوشی منائی۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دینے والا تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات کی طرف سے جو فضل و رحمت نازل ہوئی، اس فضل و رحمت نازل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، خوشی منائی۔ کس طرح کہ رب کائنات کا ذکر کیا اور شکر کیا اور اس طرح خوشی کا اظہار کیا۔ تو اب آئے، کیونکہ یہ تمام جس طرح کے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک نے پہلے ہی رد کر دیے ہیں کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے، جب میں ان پر رحمت اور اپنا فضل عطا کرتا رہا تو وہ لوگ، وہ امتیں، وہ پہلے لوگ بھی میری شکر ادا کرتے رہے میرا، اور خوشی مناتے رہے اور ذکر کرتے رہے، اور میری نعمت کا شکر ادا کرنے کا انداز پہلی امتوں کا جدا تھا، اب جدا ہے، مگر ساروں نے خوشی منائی رب کے فضل پر۔ اب آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مائدہ نازل ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں، یعنی جن پر نازل ہو وہ خوشی مناتے ہیں۔ اور نازل کیا ہوا؟ نازل ہوا المائدہ، خوان، پکا پکایا کھانا۔ رحمت کیا ہے؟ پکا پکایا کھانا نازل کیا اللہ تعالیٰ۔ اب وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے، وہ فضل ہے
کھانا کہ اتنا کائنات کے لیے اتنا عظیم تر نہیں، اتنی وسعت نہیں ہے اس کھانے میں، اتنی رحمت نہیں، اتنا فضل نہیں ہے کہ اس پر اتنی خوشی منائی جائے، اتنی خوشی اس انداز میں خوشی منائی جائے کہ ہم بھول جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کوئی جس کی وجہ سے، جس کی دعا سے رب کائنات نے خوان نازل کیا، ہم اس کی ذات کو بھول جائیں، اس پیغمبر کو، اس رسول کو بھول جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول ہوئی تو خوان نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد پھر امت نے پھر خوشی منائی۔ تو اب ہم کہیں کہ نہیں، صرف خوان ہی نعمت ہے، خوان ہی کی وجہ سے خوشی ہے، نہیں، جس کے ذریعے وہ نعمت عطا ہوئی اس کا بھی شکر ادا کرنا اور اس کا بھی ذکر کرنا، اس کی طرف سے خوشی ملی ہے، اس خوشی میں اس کو بھی شامل کرنا، اس طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر رب کائنات نے رحمت عطا فرمائی۔ اور رحمت کیا ہے؟ کھانا۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکت قل بفضل اللہ و برحمتہ، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ببرکت نہیں۔ اب فرمایا کہ خوشی مناؤ، میں نے فضل کیا، رحمت کی، وہاں رب کائنات نے آسمان سے کھانا نازل کیا، اس کھانے کی بھی خوشی منائی گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری تو ضرورت نہیں ہے مگر قرآن کا حصہ ہے، کھانے کی خوشی منائی گئی اور ساری کائنات، سارے جہانوں کو جس ذات بابرکت کی وجہ سے تخلیق کیا، بنایا، پیدا کیا، حضور علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے واسطے یہ ساری کائنات ہے، رب کائنات نے پیدا کی، بنائی، تخلیق کی۔ جب اس پیغمبر، اس رسول کو کائنات نے بھیجا تو آیا کھانا افضل ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی ذات افضل ہے؟ وہ رحمت بڑی ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام۔ جب خوان نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم خوشی منائے، عید منائے اور کوئی اعتراض نہ کرنا، زبان کو بند رکھنا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر، آپ کی ولادت باسعادت پر اعتراض کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہی طریقہ ہے، وہی انداز ہے، وہی معاملہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مکہ والو میں اللہ کا رسول ہوں تو انکار کر دیا گیا۔ اب آئیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ ابو لہب نے بھیجا صہیبہ کو، جسے اردو میں ہم صوفیہ کہتے ہیں، اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اے صوفیہ جا پتہ کر میرے بھائی کے گھر میں اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، پتہ کر کیا بنا، کیا ہوا، کیا معاملہ بنا۔ تو وہ صہیبہ گئی اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام رب کائنات کے نورانی ماحول سے زمین پر تشریف لا چکے، ہاتھوں میں لیا، گود میں لیا، پیار کیا، اور واپس آ کر صہیبہ نے ابو لہب کو یہ بتایا کہ اے ابو لہب تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب خوش ہو کر، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، خوش ہوا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں خوش ہوا، ولادت پر پیدا ہونے پر خوش ہوا، اور دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جا تو میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لے کر آیا، تو جا تجھے آزاد کیا، خوش ہو کر ملازمہ کو، لونڈی کو آزاد کر دیا، خوشی منائی۔ اور جب ابو لہب کا معاملہ آیا تو حضور علیہ السلام کا انکار
انکار کر دیا، جھٹلا دیا حضور علیہ السلام. اور پھر آگے معاملہ چلا کہ وہ جو بھتیجے کی خوشی تھی، خونی رشتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوش ہوا ابو لہب. خوش ہو کر یعنی ذاتی خونی رشتہ جاگا، پیار و محبت جاگی کہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. رشتہ جاگا، خون جاگا، خوشی ہوئی اور خوشی میں آزاد کر دیا لونڈی کو. پتا چلا کہ ابو لہب نے اپنے بھائی کے بیٹے کی یعنی اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی تو منائی اور لونڈی آزاد کر دی. جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی کہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، اے چچا کلمہ پڑھ کر اس رب کو مان، تو چچا ابو لہب نے انکار کر دیا. وقت گزرتا گیا، ابو لہب مر گیا، ہلاک ہو گیا، چلا گیا. 1 سال کے بعد ابو لہب اپنے بھائی کو ملا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1 سال کا ملاقات ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے تو بھائی ہمیں کیا معاملہ بنا؟ دنیا میں تو ہمیں پتا ہے کیا صورتحال تھی، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا بتا تو صحیح. اس نے کہا کہ اے بھائی مت پوچھ کہ کیا ہوا. ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ہر سمت سے جہنم کی آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے. کوئی سکون نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے سکون نہیں. کیا پوچھ رہا ہے کہ کیا بنا؟ ہاں ایک بات بتانے والی ہے جو میں بتاؤں گا تمہیں کہ جس دن خبر ملی تھی وہ پیر کا دن تھا. پیر کے دن مجھے خبر ملی کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. میں خوش ہوا، خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور اس آزاد کرنے پر خوشی منانے پر اپنے بھتیجے کی خوشی منانے پر جس دن جس لمحے میں نے وہ خوشی منائی آزاد کیا، وہ لمحہ وہ گھڑیاں وہ دن آتا ہے تو یہ عذاب ختم ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے اور میری 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جس سے میں سراب ہوتا ہوں. بس یہ لمحے ایسے ہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ بس آگ ہی آگ ہے، جہنم ہی جہنم ہے، سیک ہی سیک ہے، کوئی سکون نہیں. پتا چلا کہ اس نے تو اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، پیغمبر علیہ السلام کی نہیں، حبیب خدا کی خوشی نہیں منائی. تو رب کائنات نے اپنا قانون اصول بدل دیا، کفار کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے. آخرت میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. جو کوئی مشرک اور کافر مر جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مگر بتا دیا رب کائنات نے کہ اگر میرے محبوب کی خوشی کوئی اپنا بھتیجا سمجھ کر حالت کفر میں بھی میرے محبوب کی خوشی میں خوش ہوگا، ولادت کی خوشی منائے گا، تو اس کے لیے میں اتنا ضرور کر دوں گا کہ جس لمحے جس گھڑی خوشی منائی تھی اس دن اس کو عذاب سے چھٹکارا دے دوں گا. یہ ہے جشن عید میلاد النبی منانا. یہ قرآن سامنے ہے، قرآن پاک کی آیات کریمہ بیان، یہ حدیث جو بیان کی ہے مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کہ یہ سارا معاملہ پہلے بھی آپ نے سنا تھا، پھر بھی ہمیں مغالطہ لگتا ہے، پھر بھی ہم شک میں آ جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. ان چکروں میں ہم آ جاتے ہیں. قرآن و حدیث پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے حبیب مکرم کے کائنات میں نہ تو کوئی عظیم بڑی نعمت پیدا کی
نہ اس سے حضور علیہ السلام سے بڑی رحمت پیدا کی، نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فضل ہے کائنات کے لیے۔ سب سے بڑی رحمت، بڑا فضل، بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات کا برکت ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی منانا عین قرآن، عین رب کائنات کا حکم ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور آپ کی اولاد کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔